بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ازدواجی تعلقات کو کیسے فروغ دیا جائے، کیسے مضبوط کیا جائے، میاں بیوی کے درمیان محبت کو کیسے فروغ دیا جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، دونوں کی ثقافت مختلف ہوتی ہے، حتیٰ کہ دونوں کی لینگویج مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی لفظ اور ایک ہی جملے کا مطلب مرد کچھ اور لیتا ہے، عورت کچھ اور لیتی ہے۔ اگر اس بات کو نہ سمجھا جائے تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات کبھی کبھی جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مرد اور عورت میاں بیوی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے، محبت دونوں کے درمیان موجود ہوتی ہے، دونوں کی کچھ جذباتی ضروریات ہوتی ہیں، دونوں کے اپنے اپنے کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پورا کیا جائے تو محبت فروغ پاتی ہے، تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، اور اگر ان ضروریات کی تکمیل نہ کی جائے تو پھر وہ بنیادی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی تکمیل نہ کی جائے تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں۔ مثلا مرد کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ عورت اس پر اپنا اعتماد ظاہر کرے، اور عورت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ مرد اس کا خیال رکھے۔ اب عورت جس قدر مرد پر اعتماد اپنا ظاہر کرے گی، مرد اسی قدر اس کا خیال رکھے گا، اور شوہر جتنا بیوی کا خیال رکھے گا، بیوی اتنا ہی اس پر اعتماد کرتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے عورت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جذباتی ضرورت ہوتی ہے کہ مرد اس کی بات کو سمجھے، اس کی بات کو غور سے سنے، اس پر یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کو سمجھ رہا ہے، اور شوہر کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ عورت اس کو ہر حال میں قبول کرے، اس پر یہ ظاہر کرے کہ وہ جیسا ہے، جن خصوصیات کا حامل ہے، جن صفات کا حامل ہے، انہی صفات کے ساتھ وہ اپنے شوہر کو قبول کرتی ہے۔ اب جس قدر وہ قبولیت کا اظہار کرتی جائے گی، اسی قدر وہ اس کو سمجھنے کا اظہار کرتا جائے گا، اور جس قدر وہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھ رہا ہے، اسی قدر عورت اس پر اپنی قبولیت کا اظہار کرتی چلی جائے گی۔ مثلا مرد کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ عورت اس کی قدر افزائی کرے، عورت اس کی قدردان بنے، بات بات میں یہ ثابت کرے کہ وہ جو محنت کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو خدمات پیش کر رہا ہے، اس کے آرام کے لیے، اس کے سکون کے لیے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور یہ اس پر ظاہر کرے۔ اور عورت کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مرد اس کی عزت کرے۔ اب اگر مرد عورت کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو ویٹیج نہیں دیتا ہے، اس کے جذبات کو ویٹیج نہیں دیتا ہے، اس کے احساسات کو وزن نہیں دیتا ہے، اس کی ذات کو وزن نہیں دیتا ہے، اس کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، یا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری عزت کم ہے، تم ہمارے مقابلے میں کمتر ہو، اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا احترام نہیں کرتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوششوں کی، اس کی خدمات کی وہ بھی قدر نہیں کرے گی۔ اگر وہ احترام کرے گا، وہ عزت دے گا، تو اس کی طرف سے قدر افزائی ملے گا، اور عورت اگر قدر افزائی کرے گی تو مرد کی طرف سے اس کا احترام اور اس کی عزت ہوگی۔ تو یہ دونوں طرف کی ضروریات ہیں، جذباتی ضروریات، اور دونوں کو مل کر کے دونوں کی ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی ضروریات کو نہیں پوری کریں گے تو تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثلا عورت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ مرد
یہ ثابت کرے، یہ ظاہر، صرف یہ نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو تو تم سے محبت تو لامحالہ مجھے ہوگی ہی ہوگی، نہیں، اس پر یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کی محبت میں فنا ہے، فنائیت کی حد تک، قربانی کی حد تک محبت ہونی چاہیے اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور مرد کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی ہر وقت یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کو پسند کرتی ہے، وہ اس کو ہر حال میں قبول کرتی ہے۔ تو جب دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گی، قدردانی کا اظہار کرے گی، تو وہ اس کی محبت میں فنائیت کا اظہار کرے گا، وہ محبت میں فنائیت کا اظہار کرے گا تو اس کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہوگا۔ مرد کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی اس کی ہر بات کی، اس کے ہر کام کی تحسین کرے، تعریف کرے، اور عورت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ شوہر اس کا اعتراف کرے، اس کا اقرار کرے، اس کی خدمات کو سراہے اور یہ بتائے کہ ہاں وہ اس کی ذات، اس کے کام اور اس کی ہر چیز کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی طرح سے مرد کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی اس کی حوصلہ افزائی کرے، بار بار ہر کام پر، ہر خدمت پر، ہر کوشش پر اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور عورت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ مرد اس کو اطمینان دلائے کہ تم ہمارے پاس محفوظ ہو، ہم تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہیں ہر طرح کا پروٹیکشن دیں گے، ہر طرح کا تحفظ دیں گے، ہماری محبت یہ پروان چڑھتی رہے گی، ہماری محبت یہ باقی رہے گی۔ تو جب ادھر سے حوصلہ افزائی ہوگی تو ادھر سے اطمینان دلایا جائے گا، ادھر سے اطمینان دلایا جائے گا تو ادھر سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کا وہ طریقہ اپنانا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ یعنی شوہر اگر اپنی ضرورت کے مطابق بیوی سے اظہار محبت کرتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور بیوی اپنی ضرورت کے، اپنی جذباتی ضرورت کے مطابق شوہر سے اظہار محبت کرتی ہے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ شوہر کی کیا ضرورت ہے اور بیوی کی کیا ضرورت ہے۔ مثلا شوہر کی ضرورت اعتماد ہے، قبول ہے، قدردانی ہے، پسندیدگی ہے، تعریف ہے، حوصلہ افزائی ہے، تو بیوی کو یہی کام کرنا پڑے گا، نہ کہ یہ کہ بیوی کی ضرورت مثلا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی محبت میں فنائیت کا اظہار کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے، اس کو اطمینان دلایا جائے۔ تو اب اگر دونوں یہ سمجھیں کہ ہم جو اظہار محبت کریں وہ ایک دوسرے یعنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے کریں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ عام طور سے مرد اور عورت اسی طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک دو مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ کرتے تو ہیں اچھائی کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ وہ کرتے ہیں اظہار محبت کے لیے، اظہار تعلق کے لیے، اظہار اپنائیت کے لیے، لیکن سامنے والا لائف پارٹنر جو ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، وہ اس کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے، وہ اس کو عدم محبت پر محمول کرتا ہے، کیونکہ ہوتا عام طور سے یہ ہے کہ وہ بات غلط ہوتی ہے۔ وہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اگرچہ اپنے کام میں اور اپنے اظہار میں مخلص ہوتا ہے، لیکن چونکہ طریقہ غلط ہوتا ہے اس لیے وہ عدم محبت پر محمول کیا جاتا ہے۔ مثلا شوہر اس طرح کی غلطی کرتا ہے، وہ عورت کی بات نہیں سنتا ہے، بیوی کی بات نہیں سنتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، یا اس سے اس طرح کے سوالات نہیں کرتا ہے جن سوالات سے یہ پتہ لگے کہ وہ اس پر توجہ دے رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو یہ نہیں کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ صاحب اس سے اس کو پریشانی ہوگی، لیکن بیوی کیا سمجھتی ہے؟ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر محبت ہے ہی نہیں ہماری، اسی لیے اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ کبھی اس بات کا اظہار ہی نہیں کرتا ہے کہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی کبھی کبھی جو ہے وہ مثلا شوہر کے کسی رویے کی تصحیح کرنے لگتی ہے، اس کو درست کرنے لگتی ہے، اور اس کو اس طرح سے گائیڈ کرنے لگتی ہے، بتانے لگتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جیسے شوہر کوئی بچہ ہو۔ تو شوہر
وہ تو محبت میں کرتی ہے کہ یار اس کی یہ اصلاح ہو جائے، اس میں یہ چینج آ جائے، اس میں یہ تبدیلی آ جائے، لیکن شوہر اس سے کیا سمجھتا ہے؟ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ہماری محبت ہے ہی نہیں، تبھی تو یہ پسندیدگی کا اظہار کرنے کے بجائے ہماری اصلاح کر رہی ہے۔ اب اصلاح ضروری ہے، چینج ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اگر طریقہ نہیں سیکھا جاتا ہے تو پھر دونوں کے درمیان، میاں بیوی ہیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان محبت موجود ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی بات غلط ہو جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں۔ اختلافات تو یوں بھی ہوتے ہیں، شخصی اختلاف ہوتے ہیں، ذاتی اختلاف ہوتے ہیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے، بٹ یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ اختلاف جھگڑوں میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، اختلاف بڑے بڑے تنازعات میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے حل کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور سے اس پر تو غور کرتے ہیں کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اختلاف کی کیفیت کیا ہے، جو بحث ہوئی ہے اس بحث کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے حل کا طریقہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ محبت ہوتی ہے، لیکن اظہار محبت ضروری ہوتا ہے، اور اظہار محبت کے لیے دونوں کی جو جذباتی ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات کی تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کی جذباتی ضرورت کو نہیں پورا کریں گے تب تک ان کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم نہیں ہو سکتے ہیں، ازدواجی زندگی کامیاب اور مثالی ازدواجی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔